شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائی بہنوں کو اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ خوشی کا ذریعہ یا خوشی کے موقع کس طرح سے ملتے ہیں اور ہم عزت کیسے کما سکتے ہیں۔ آج دوپہر کو کچھ میرے سٹوڈنٹس تھے جن کے ساتھ بات ہوئی، اور نیو یارک کے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ جی ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ یہ موقع میرے لیے عزت کمانے کا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ صرف 4 باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہمیشہ ہر روز پکچر پینل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی۔ نمبر 1، جس کو خدا نے اولاد دی ہے اسے موقع دیا ہے کہ وہ خوشیاں منائے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آس پڑوس سے لوگ بدائی دیتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، کنگریچولیشن کہتے ہیں اور گفٹ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس بچے یا بچی کے ذریعہ سے ایک خدا نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ نمبر 1، اس لیے بچوں کو مسیح نے پیار کیا اور کہا کہ انہیں میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ یعنی کہ بچے کل کے بارے میں، نہ آنے والے کل نہ گزرے کل کے بارے میں کبھی فکر نہیں کرتے۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کا جشن مناتے ہیں۔ اس لیے اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، تو آپ ان کے ساتھ خوشی منائیں، اپنی لائف کو انجوائے کریں اور کھیلیں اور پھولوں کو دیکھیں، تتلیوں کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، ندی نالوں کو دیکھیں اور ان کی سالگرہ منائیں۔ موقع اگر مل جاتا ہے شادی کرنے کا تو جشن منائیں، کیونکہ یہ روایت ہمیں بائبل سے ملتی ہے۔ جب یسوع مسیح کانہ گلیل میں اپنی ماں اور دوستوں کے ساتھ موجود تھے تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ اس سارے موقع میں جو بیان ہے وہ خوشی کا ہے کہ ماں مریم نے آ کے تو یسوع کو کہا کہ ان کی خوشی جاتی رہی، ان کی میں ختم ہو گئی۔ میں مشروب کی بات ہے، کھانے پینے کی بات ہے۔ تو اگر خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں، منگنیاں کریں، بیاہ کریں اور ان کی جو خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ہوتا ہے، یعنی کہ اولاد ہوتی ہے،
तो फिर उसको खूब मनाएं, क्योंकि जो कोई रोता हुआ दुनिया में आता है वो रोता हुआ ही जाएगा, जो हंसता हुआ आता है वो हंसता हुआ ही जाएगा। आप कहेंगे कि हंसता हुआ कैसे कोई आता है? वो यही है, जब बच्चा आता है तो घर वाले हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। वो हंसता हुआ आया है बच्चा, और उसकी जिंदगी में खुशियां होंगी। जब वो दुनिया में रहेगा तो खुश रहेगा, खुशियां बांटेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे आने पर कितनी खुशियां की हैं। उसके नसीब, उसके अमल, उसके अमाल गिले शिकवे के साथ नहीं होंगे, खुशियों के साथ होंगे। वो जानेगा, वो बेरा रवि का शिकार नहीं होगा। उस बच्चे को, बच्ची को पता होगा कि मेरा बाप, मेरी माँ मेरे कितने नाज उठाते हैं, इसलिए मुझे अपने माँ बाप की बात को सुनना है, बेरा रवि का शिकार नहीं होना। और जिन बच्चों की खुशियां नहीं मनाई जाती, जिन बच्चों के जश्न नहीं मनाए जाते, जिन बच्चों के लिए खास एहतमाम नहीं किया जाता, वो बच्चों के अंदर एक शिकायत रहती है, एक गिला रहता है कि जो दिन आता है यकीन जानिए वो दोबारा नहीं आता, जो साल गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता, जो बच्चा माँ के पेट से निकल आता है वो माँ के पेट में दोबारा नहीं जाता, जो शादी एक बार हो जाती है वो दोबारा नहीं होती। इसलिए जो नदी का पानी गुजर जाता है वो दोबारा से नहीं आता। तो इन बातों को महलूज़े खातर रखें, अपनी उंगली पर बांध लें कि मुझे बच्चे के आने पे भी, उसके रहने पे भी, हर बात में खुश रहना है, ताकि बच्चे की फ्यूचर में, उसके हाल में हर तरह से खुशी ही खुशी हो। और दूसरी बात, आप रास्ते में जाते हैं, रास्ते में कोई टिन पैक, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई लकड़ी रास्ते में पड़ी हुई आपको नजर आ जाती है, जबकि दूसरे लोग भी वहां से गुजर रहे हैं। तो जब आपको नजर आई है तो ये आपको मौका दिया गया है, आपके अंदर की शख्सियत को नुमाया होते हुए देखा जा सकता है कि आप कितना ज्यादा किसी का एहसास रखते हैं, कितना ज्यादा आपके अंदर लीडरशिप का मादा है। आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं या दूसरों के रास्ते रोकते हैं, बैरियर लगाते हैं, खराबियां पैदा करते हैं, लोगों के लिए दिक्कत कायम कर देते हैं। तो ये दूसरी बात है कि कोशिश करें कि अपने मौके को हाथ से ना जाने दें। ये मौके आपके फायदे के लिए हैं। ये मौके, यसाया की किताब में लिखा है, आपके लिए हरावल दस्ता और चंडावल दस्ता होगा, यानी कि आपके आगे आगे भी प्रोटेक्शन होगी, आपके पीछे भी प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब आप देखते हैं कि कोई बंदा वाकई ही मुस्तहिक है, उसकी मदद करना जरूरी है, वो डिजर्व करता है, तो आप अपने हाथ को ना रोकें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो शख्स किस हाल में, किस रोल में है। कईयों ने गायबाना तौर पर फरिश्तों की खिदमत की है, फरिश्तों को खाना खिलाया है। मैंने अपने घर में, ये मैं गवाही के तौर पे कहता हूं, मैंने कई लोगों को साल साल तक, 6 महीने तक, 2 महीने तक, हफ्ता 15 दिन तक उनको खाना खिलाया, उनके बर्तन धोए, खुद सोफे पे सोया, उनको अपना बेड दिया, कि मैं नहीं जानता
کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ پھر وہی پہلی بات، اگر آپ کا بیٹا بیٹی کی شادی ہے، آپ خوب جشن منائیں، یہ بائبل دکھاتی ہے، بائبل سکھاتی ہے۔ برے کی شادی آ پہنچی، اس کی بیوی کو مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا۔ پھر لکھا ہے شادی کی ضیافت تیار کی گئی۔ اگر آپ شادی پہ شاد نہیں ہیں، آپ شادی پہ جشن نہیں کرتے، تو آپ کس کو شادی کہتے ہیں؟ آپ کس کو جشن کہتے ہیں؟ آپ کس کو خوشی کہتے ہیں؟ آپ کس کو موقع کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی خوشی کا موقع نہیں آیا؟ کس بات کا رونا دھونا ہے؟ کس بات کا گلہ ہے؟ کس بات کا شکوہ خدا پر ہے، رشتہ داروں پر ہے؟ آپ نے کب جشن منایا؟ کب لوگوں کے لیے ضیافت تیار کی گئی، کھانے تیار کیے گئے؟ لکھا ہے شادی ہو رہی تھی، جن کو بلایا گیا وہ نہیں آئے، موڑوں سے لوگوں کو بلایا گیا کیونکہ ضیافت تیار ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا، اپنی ضیافت تیار رکھیں، اپنا جشن قائم رکھیں، اپنی خوشیاں قائم رکھیں، گلی محلے کے بچوں کو بلا لیں، گلی محلے کے لوگوں کو بلا لیں، مانگنے والوں کو بلا لیں، غریب غربا کو بلا لیں۔ پہلے شادیوں میں ہوتا تھا کہ ایک دیگ دی جاتی تھی میٹھے چاولوں کی، اور وہ بانٹی جاتی تھی کہ یہ خدا کے نام پہ ہے تاکہ برکت ہو۔ پھر جو مقدسین کی بات ہے، جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی تھی تو ہفتہ ہفتہ 15 دن گھر میں روزانہ عبادت شروع کی جاتی تھی۔ ہر روز عبادت ہونی ہے، جو آتے ہیں ان کو چائے پلانی ہے، بسکٹ کھلانے ہیں، مٹھائی کھلانی ہے، چاول کھلانے ہیں، تاکہ خدا اس ہونے والے، بننے والے اور جو موقع ہے کہ خوشی منائی جائے شادی پہ، اس جوڑے کو برکت ملے، ان کو نیک اولاد ملے، ان کا نیک کام کاج ہو۔ لوگ جب گھر بناتے تھے، اگر کوئی ایماندار ہے وہ دوسرے مقدسین کو گھر میں بلاتا تھا، بریانی بن رہی ہے، چاول ہے، دہی ہے اور فروٹ ہے، بہت کچھ رکھا گیا تاکہ لوگ خوش ہو کر اس فیملی کے لیے برکت کی دعا کریں۔ یہ موقع ہیں، ان مواقعوں کو اپنے لیے کیش کر لیں۔ اس طرح کے مواقع خدا دیتا ہے، وہ انہی کو دیتا ہے جن سے وہ راضی ہے۔ اور اگر آپ کو اولاد مل گئی ہے، آپ کو گھر مل گیا ہے، آپ کو جاب مل گیا ہے، آپ کو رستے میں کسی کی ہیلپ کرنے کا چانس مل چکا ہے، تو پھر آپ کس بات کی دقت محسوس کرتے ہیں؟ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، لاہور شہر کی بات ہے، ایک لڑکے کو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور جوتی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی، کپڑے اچھے تھے، تو میں موٹر بائک پہ اس کے قریب سے گزر گیا، لیکن پھر مڑ کے آ گیا واپس۔ تو میں نے اسے کہا کہ تیری جوتی کا کیا نمبر ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ نے مجھے کیوں پوچھا ہے؟ میں نے کہا بس آپ مجھے بتاؤ۔ تو جو میری جوتی کا سائز تھا وہی اسی کا تھا، تو میں نے اپنے بوٹ اسے دے دیے اور وہ جو اس کی ٹوٹی ہوئی جوتی تھی وہ میں نے پہن لی۔ میرا آفس قریب ہی تھا، میں نے کہا کہ میں جب وقفہ ہوگا تو میں بازار سے کوئی چپلی، کوئی سادی جوتی لے لوں گا۔ تو اس نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا میرا باپ مر چکا ہے اور میری 3 بہنیں ہیں اور میں اکیلا ہوں اور میری ماں ہے، اور آج میرا انٹرویو ہے، میرے پاس ہے یہی تھا جو کچھ میں نے پہنا ہے، یہ اور بس ایسے ہی حالات ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بس کوئی تجھے پیار کرتا ہے، اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو کہنے لگا ایک دم سے کہ آپ تو میرے لیے فرشتہ ہو، آپ تو سچ میں آپ میرے لیے فرشتہ ہو۔ میں نے کہا میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میں انہی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ تشنگی رہتی ہے، یہ پیاس رہتی ہے
یہ کھوج رہتی ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ ایک ڈھنگ ہے۔ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی کھلانے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں خود نہیں کھاتا، اور خدا کا شکر ہے کہ اگر آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ دعا دے گا۔ آپ کسی کو کھلائیں گے تو وہ آپ کو دعا دے گا۔ خدا آپ کی خوشیاں قائم رکھے، خدا آپ کی برکتیں قائم رکھے، خدا آپ کو شاد رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے، خدا آپ کے سر سے چھت نہ چھینے۔ تو یقین جانیے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس رہیں گی۔ لیکن بعض دفعہ جن لوگوں نے ہمیشہ مانگ کر کھایا ہے، یا مانگتے ہیں، یا دوسروں کا حق مارتے ہیں، یا دوسروں کی خوشیاں چھینتے ہیں، یا دوسروں کی خوشیوں کو توڑتے ہیں اور بدمزگی پیدا کرتے ہیں، ان کی خوشیاں پانی میں مل جاتی ہیں، ان کی خوشیاں بہہ جاتی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے خوشی کریں۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ خوشی کر نہیں پاتے۔ اس لیے اگر آپ اور کو یہ موقع ملتا ہے تو اس کو گنوا نہ دیں۔ اور تیسری بات، آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں جو بریڈ رہ جاتی ہے تو آپ پرندوں کو ڈال دیں۔ پانی، اگر گرمی کا موقع ہے تو اپنی چھت پہ پانی رکھ دیں۔ اس کی بھی ایک بڑی اچھی مثال میری زندگی میں ہوئی کہ میں کسی جگہ پہ گیا ہوا تھا، رستے میں دیکھا کہ جیسے ہی میں اپنے گھر میں آیا تو ایک چڑیا تھی جو دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی مانگ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ایک پلیٹ میں پانی ڈال کے تو اپنی چھت پہ رکھ دیا کہ وہ آ کے پی لے۔ وہ آئی اڑتی ہوئی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اس طرح میرے دوستو، آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں اپنے اندر اس طرح کی وینڈنگ، سینسٹیو چینل، سینسٹیو ڈیوائس بنا لو کہ لکھا ہے کہ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ اگر آپ سینسٹیو ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ پودے باتیں کریں گے، پرندے باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ ہر طرح کا ماحول باتیں کرے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہو جس کے ذریعہ سے خدا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کے لیے ایکٹیو ہو جائیں۔ یہ جو آج سال آپ کو خدا نے دے دیا ہے، رونے والوں کے ساتھ رو، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسو، افسردہ کے ساتھ بیٹھو، اس کی کہانی سنو، لیکن عیب جوئی نہ کرو، عیب گوئی نہ کرو۔ کسی کی بات سن لی تو اب اس کے جو عیب آپ کے ہاتھ آ گئے اس کو دوسروں کے ساتھ نہ شیئر کرو، کسی کے عیب ڈھونڈتے نہ رہو۔ اپنی سادہ زندگی بنا لو، اپنا لائف سٹائل اتنا پیور، اتنا سادہ، بچے کی طرح کا پیور بنا لو، دودھ کی طرح کا پیور بنا لو۔ تو آپ دیکھو گے کہ یہی دنیا آپ کی پیراڈائز ہے، یہی دنیا جنت ہے، یہی دنیا خدا کی خوبصورت ایک ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اس کے عجیب کاموں کو دیکھ سکتے ہو۔ اپنے آپ میں سینسٹیو ہو جاؤ۔ اور آخری بات، چوتھی بات، کہ لمبی دعا نہ کرو، بناوٹی دعا نہ کرو، خدا کے ساتھ باتیں کرنے کا طریقہ شروع کرو۔ جیسے کہ ارامی زبان میں ہے، اوون بشمیا نت کداش شماخ تے ملکوتخ۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، تیری بادشاہی آئے۔ جب اس کی بادشاہی ہوگی، آپ خوش رہیں گے، آپ شاد رہیں گے، آپ جشن منائیں گے،
آپ لوگوں کی مدد کریں گے، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے، آپ کے اندر اطمینان ہوگا، آپ کی بیماریاں آپ سے دور ہونا